آج شہر اولیاء میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کی مناسبت فتح مارکہ حق اور جشن آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا ملک پاکستان اسی مہینے کی 14 اگست کو عطا کیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یوم آزادی کا دن اور فتح مارکہ حق کو کتنی شان و شوکت سے پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں منایا اور منا رہے ہیں۔ کیوں نہ منائیں؟ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ اللہ کا انعام ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ اور لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد یہ ملک وجود میں آیا، اور فاؤنڈر آف پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تعالی کے ساتھ مل کر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے، علماء نے اور طبقے کے ہر فرد نے اس وطن عزیز پاکستان کو بنانے میں ایک عظیم کردار حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر ادا کیا۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کردار جو اس وقت ہمارے بڑوں نے ادا کیا تھا، وہی کردار آج ہم سب اس ملک کو بچانے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ وطن ہمارا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارے دشمن کو یہ پتہ چل چکا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جشن آزادی کی اہمیت کو فتح مارکہ حق نے اور زیادہ دوبالا کر دیا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں جو عظیم فتح عطا کی، یہ اللہ کا انعام بھی تھا، اللہ کی مدد بھی تھی۔ اور اس موقع پر میں آج اپنی حکومت، اپنی مسلح افواج اور اپنے فیلڈ مارشل سپہ سالار پاکستان جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی قیادت کی،
سب بندی کی اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے کہ اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں طاقت ڈالنے والا تو ہے۔ اور پھر نام رکھا بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اور آپ نے دیکھا جس عزم، جس ارادے، جس بلبلے کے ساتھ ہمارا سپہ سالار آگے بڑھا، فیلڈ مارشل آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ فتح اور وہ نصرت ہندوستان کی جاہریت کے مقابلے میں، جو وہ جھوٹا الزام لگا کر پہلگام کا ہم پر کر رہا تھا، اس نے ہماری امن کوششوں کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہم ساری دنیا میں امن چاہتے تھے۔ وہ شاید اس سے کوئی وہ کر رہا تھا، مگر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہندوستان کی جاہریت کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں اور پاکستان اور اسلام کے اس قلعے کو فتح عطا فرمایا۔ اور الحمدللہ آج پوری دنیا ہماری ان صلاحیتوں کو مان گئی ہے، مگر ہم نے اس کے بعد جب بات آئی تو ہم نے ایک ہی بات کی، اور وہ یہی تھی کہ ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ آج شہر اولیاء سے قومی استحکام پاکستان کانفرنس انعقاد کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اولیاء کے جو پیغام امن ہے اس کو ہم آگے لے کر بڑھیں۔ آپ وہ لوگ ہیں، آپ وہ علماء ہیں، یہاں بشپ بھی بیٹھے ہیں، مختلف مسائل مختلف مذاہب کے رہنما بھی بیٹھے ہیں، ہماری انتظامیہ کے افسران بھی بیٹھے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ملک کے امن کے لیے، ابھی یہ شورِ محرم گزرا، 40واں گزرا اور مختلف ہمارے ایونٹس گزرے، آپ نے ایک عظیم کردار ادا کیا۔ اور جب ہندوستان نے ہم پر جاریت مسلط کرنے کی کوشش کی، جنگ کو مسلط کرنے کی کوشش کی، تو پوری قوم یکجا تھی، پوری قوم میں ولولہ تھا، اور آپ منبر و محراب سے یونٹی اور قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کے لیے ایک کردار ادا کر رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور آج ہم اپنے اس دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں، جیسے ہمارے سپہ سالار نے کہا ہے، فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ ہم پر کسی قسم کی ایسی پھر جاہریت مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم اس سے بھی سخت جواب دیں گے، اس سے بھی سخت جواب دیں گے۔ اور اسی طرح احمد شریف جو جنرل ہمارے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ میں سپہ سالار پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے، پوری قوم آپ کی پشت پر ہے، اور ہم کسی اس ملک کے اندر دشمن کی سازشوں کو اور کسی ان کے دشمن ایجنڈے کو اس ملک کے پاکستان میں نہیں چلنے دیں گے۔ چلنے دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کر کہے نہیں چلنے دیں گے۔ اور ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنے وطن سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ ہماری عزتیں اس وطن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ دیکھیں یوم آزادی کے پروگرام تو آپ کو مدرسہ نظر آئے گا، آپ کو مسجد نظر آئے گی، آپ کو خانقاہ نظر آئے گی، آپ کو ملک کا ہر ادارہ نظر آئے گا، یونیورسٹی نظر آئے گی، کالج نظر آئے گا۔ ہر جگہ پر ایک ہی بات تھی، اور وہ یہی تھی کہ ہم سب جو ہیں
اس پرچم کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں۔ یہ پرچم انشاءاللہ ہمیشہ بلند رہنے کے لیے بنا ہے، اور ہم اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے۔ آج پاکستان کا دفاع ہماری بہادر نڈر مسلح افواج کے ہاتھ میں ہے، اور ہر دن کے ساتھ ہمارا دفاع مضبوط ہو رہا ہے۔ اور بہت اچھی بات ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، اور اس وقت امت اسلامیہ کی پہلی اور دنیا کی 7ویں۔ تو ہم یہ نریندر مودی کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد جو ایک تشددانہ ذہن رکھتے ہیں، یہاں دیکھو قوم کس آزادی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، مگر اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہاں پر اقلیتیں بھی بستی ہیں، اور ہمیشہ ہم مل کر آگے انٹرفیتھ ہارمنی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مگر جب ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو اقلیتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ وہاں کے مسیحوں پر، وہاں کے سکھوں پر، وہاں کی مختلف کمیونٹیز جو ہیں ان پر وہ ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج آپ کا یہ سٹیج مسالک کے ساتھ بھی بھرا ہوا، آج آپ کا سٹیج مذاہب کے ساتھ بھی بھرا ہوا، آج ہمارے سامنے تمام مسالک اور مذاہب کے علماء اور رہنما بیٹھے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں ہم اس پیارے ملک پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اپنے کردار کو ادا کریں، اور ایک وحدت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ وہ قرآن کہتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت پڑو۔ آج ہم نے دہشت وحشت کہ یہ جو پھیلانے والے ہیں ان کو بھی ایک میسج دینا ہے کہ آپ جس دشمن کے ایجنڈے پر اس وطن عزیز پاکستان کے امن کو تحوالہ کرنا چاہتے ہیں، آج کی یہ کانفرنس اور یہ کانفرنسوں کا ایک جو سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کسی دہشت وحشت کو اس ملک میں چلنے نہیں دیں گے۔ ہم منبر و محراب کے ذریعے اس کا کلا کما کریں گے۔ ہم پیغام پاکستان جو پاکستان کا ایک بیانیہ ہے جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا ہے، انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا ہے، فرقہ واریت کو حرام قرار دیا گیا ہے، ریاست میں ریاست اور ریاست میں مسلح جدوجہد کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ یہ 10,000 علماء، مفتیان کرام، مشائخ عظام کا فتویٰ ہے، اس پہ دستخط ہے، اور یہ آج پوری دنیا اس فتوے کو سراہ رہی ہے۔ آئیں اس یونٹی کے پیغام کو، اس وحدت کے پیغام کو، اس پیغام پاکستان کے پیغام کو ہم ہر گھر کی آواز بنا دیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے اس ملک کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ہم نے حکیم الامت شہر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کی خوابوں کی تعبیر سچ معنوں میں ہم نے اس کو مضبوط پاکستان بنا۔ آج ضرورت ہے ہم لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، اور پھر آج ملتان میں، اور پھر اس کے بعد قومی استحکام پاکستان کا یہ سلسلہ جاری ہے پورے ملک میں، کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی انعقاد ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج شہر اولیاء سے جو ہم آواز دینا چاہتے ہیں، مولانا قاسمی صاحب موبائل چھوڑ دیں، آج جو ہم آواز دینا چاہتے ہیں وہ آواز محبت کی ہے۔ آج ہماری بہنیں محترم ڈپٹی کمشنر صاحبان بیٹھی ہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں،
تو ہم سارے پاکستان کو آج یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئیں مل کر ہم یونٹی کے ساتھ آگے بڑھیں. کسی انتشار ہم یہاں پنپنے نہیں دیں گے. یہ سوشل میڈیا اس کا ایک اظہار ایک اچھے معنوں میں کیا جائے, اس کے اوپر ایک اچھی بات جو ہے لے کر ہم چلیں. ایسی کوئی بات جس سے کہ انتشار پھیلتا ہو اس سے ہمیں بچنا ہوگا. اس پر میں نے بھی بات کرنی ہے, اس پہ آپ نے بھی کرنی ہے, اس پہ ممبر و محراب سے بھی ہم نے بات کو اٹھانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اپنے ملک کے اندر یونٹی کو پیدا کر سکے اور ان انتشاری جو قوتیں ہیں جو دشمن کی ایما پر اس ملک میں کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم چلنے دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ اگست کا مہینہ اور اس میں جو سیلیبریٹ ہم نے کیا ہے کس کو, یوم آزادی, جشن آزادی, اور پھر فتح مارکہ حق کو, جو باطل کے مقابلے میں حق کی فتح تھی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ نے ہمیں باطل پر غالب کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کر اس محبت کے پیغام کو لے کر چلیں. فیلڈ مارشل صاحب, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, حافظ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب, اللہ نے آپ کو قرآن مجید کی آیات بینات سے آپ کے دل دماغ کو چلایا ہے, اور یہی چیز تھی, یہی قرآن کی آیت تھی جو مولانا مجاہد صاحب سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی. کس کے سامنے؟ دشمن کے سامنے. وہ آپ کے سجدوں کی دعائیں تھیں, قوم کے سجدوں کی دعائیں تھیں جو اللہ نے قبول فرماتے ہوئے 3 گھنٹے میں اس کے غرور کو خاک میں ملا کے رکھ دیا ہندوستان. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ جنگ دیکھی ہے, آپ نے اپنی زندگی میں یہ جنگ دیکھی ہے. S-400 جا رہا ہے, ان کا تباہ ہو رہا ہے. وہ ہماری مساجد پر حملہ کر رہے تھے, ہمارے لوگوں پر, ہمارے بچوں پر حملہ کر رہے تھے, مگر ہمارا جو مظاہر جا رہا تھا, جو ایئر فورس کا جہاز جا رہا تھا, شہین جا رہے تھے, وہ کسی مذہب کی عبادت گاہ پر بشپ صاحب حملہ آور نہیں تھے, کیونکہ ہمیں قرآن نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کی بات کی ہے. ہمیں قرآن نے یہ سبق دیا ہے کہ آدم کی اولاد کو میرے رب نے جب عزت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ احترام انسانیت کی بات کی ہے. تو جہاں جہاں سے وہ مزائل ہمارے بچوں پہ گرے, جیسے جنرل احمد شریف صاحب نے فرمایا, ویسے ویسے ہم نے اسی چھونی پر, اسی جگہ پر, اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے. بھئی ہونا کیا تھا؟ اللہ کا انعام تھا, اللہ کی مدد تھی, اللہ کی نصرت تھی. اور ابھی اگر 3 گھنٹے اور جنگ چلتی تو شاید یہ کوئی نقصان نہیں اتنا نظر آیا جتنا کہ اس سے بڑھ کر اور زیادہ نقصان. گوڈے پکڑے اور ترلے کیے دنیا بھر کے ملکوں کے کہ ہمیں کسی طرح پاکستان سے بچاؤ. یہ کدھر ایٹم بم ہم پر نہ پھینکتے تو ہمیں اپنے ملک سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ہم سپہ سالار پاکستان کو, ان کی کوششوں کو, ان کے کردار کو, اپنے وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں کو, میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کردار کو, جس کو آج پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور اس کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ملک مضبوط سے مضبوط تر ہو, وحدت کے ساتھ آگے بڑھے. آج یقیناً ہم سب غم میں بھی ہیں کیونکہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں سوات اور بنیر اور مختلف علاقہ جات کے اندر
آپ جانتے ہیں کہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش کیا جا رہا ہے اور دریا نالے سب بھر گئے اور مکان بہہ گئے. ہمارے بچے مائیں بہنیں جو وہاں رہتی تھی وہ بھی اس میں بہہ گئی. تو میرے بھائیوں آج ہم نے ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہماری حکومت کی نظر ہے, تمام خدمت والی تنظیمیں وہاں پہنچ چکی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے کہ آپ سب مل کر ان لوگوں کے لیے خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دو. تو میری آپ سے یہ درخواست ہوگی قوم سے کہ مل کر ہم ان لوگوں کی خدمت میں ان کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ ہماری قوم پیچھے رہنے والی نہیں ہے. آج پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ٹیلی فون کر کر ہماری جو حکومت ہے یا ہمارے وزیر اعظم ہیں جو ان سے بات کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ یقیناً بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس نقصان کو پورا کرنے کے. تو پاکستان میں ہیں یا باہر ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ بنیر اور سوات اور مختلف جو علاقہ جات جہاں پر یہ سیلاب آیا ہے اور اس کی زد میں ہمارے مکانات آئے ہیں, وہاں کے بچے آئے ہیں, بوڑھے آئے ہیں, مائیں آئی ہیں, پتھروں کے نیچے اس وقت لاشیں ہیں. تو آج ان کے لیے ہم کھڑے ہوں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے ساتھ میں اور ان کے لیے ہم تعاون کا اور خیر کا ذریعہ بنیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع, فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. حضرات محترم, آج مجھے شہر اولیاء میں آ کر اور آپ حضرات کے جذبوں کو دیکھ کر, علماء اور عمائدین کے جذبوں کو دیکھ کر, انتظامیہ کا میں مشکور ہوں, ڈوگر صاحب کا, کمشنر صاحب کا, وسیم صاحب کا, اپنی ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ان کا, اور جو ہمارے پولیس کے افسران بیٹھے ان کا, کہ آج تمام لوگ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر قومی استحکام پاکستان کانفرنس اور اس میں جشن آزادی اور مارکہ حق فتح کو منا رہے ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. شہر اولیاء سے تو ہمیشہ ہم نے امن و محبت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے ہیں. تو آئیں مل کر اس پیغام کو عام کریں. میں اپنے میڈیا کے بھائیوں کا, اپنے تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بھائیوں کا شکر گزار ہوں. آپ سب تشریف لائے اور ہماری بات کو قوم تک پہنچایا. انشاءاللہ یہ تحریک قومی استحکام پاکستان کی انشاءاللہ پورے ملک میں چل رہی ہے اور ہم جشن منا رہے ہیں, جشن آزادی کا, اور جشن منا رہے ہیں فتح مارکہ حق کا. اللہ تعالی ہمارے ملک کو اور زیادہ مضبوط بنائے اور ہماری افواج جو ہمارے سر کا تاج ہیں, اللہ ان کو اور زیادہ ان کے عزم کو بلند و بالا رکھے تاکہ ہم مل کر جو ہے آگے جو ہے وہ بڑھ سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو ہر اندرونی اور بیرونی جو خطرات ہیں اس سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آج جنوبی پنجاب میں قومی استحکام پاکستان کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے اور اس وقت وہ جاپان میں ہیں. وہ ہر وقت ہماری جو بہن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ اس پنجاب کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے جو کردار ادا کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں آج ہمیں اس کو بھی جو ہے لے کر آگے بڑھنا ہے. اس میں کیا ہے, صاف ستھرا پنجاب, تعلیم کے حوالے سے,
خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور مختلف جو پروگرامات ان کے ہیں، انیشیٹو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اس میں بھی ایک اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور صفائی نصف الایمان ہے۔ سندھو صاحب تشریف فرما ہیں، صادق گوگر صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جیسے ہم ملتان آتے ہیں، مختلف پنجاب کے ڈسٹرکٹس میں اور ڈویژن میں پھرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں صاف ستھرا پنجاب نظر آتا ہے۔ تو یہ سارے ان کی طرف سے ایک عظیم مختلف انیشیٹو ہیں جو کہ وہ لے کے چل رہی ہیں۔ میں ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حوالے سے جو پنجاب کی ترقی ہے، امن ہے، تحفظ ہے، صاف ستھرا پنجاب ہے، ہم محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ میں ربیع الاول کے حوالے سے بھی پیغام امن تمام علماء۔ جی، ہمارے قاضی عبدالغفار صاحب اور ابھی ہمارے خاور گٹا صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ جیسے ہم محرم الحرام میں مل کر چلتے ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کے حضرت تشریف فرما عاشق صاحب بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا کہ سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے، ان کا جب دن آئے گا تو انشاءاللہ ہم مل کر سب، کیونکہ ہماری عزت ہے ان کے ساتھ، ہم غلام ان کے ہیں، ہم امتی ان کے ہیں، تو ہم اس کو منائیں گے اور شان و شوکت سے منائیں گے، کیونکہ ہمیں ملا سب کچھ وہاں سے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید میلاد النبی، جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز جوش و خروش سے منائیں گے، اور کہیں میلاد ہو رہا ہوگا، کہیں سیرت کی کانفرنسیں ہو رہی ہوں گی، کہیں محفل نعت ہو رہی ہوگی، کہیں جو ہے محفل قرأت ہو رہی ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ عقیدت کا اظہار ہے، جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے بھرپور انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے اور مل کر آگے بڑھنا ہے، اور وہ ہستی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سب کے لیے ہے، اور ہم ان کے ادنا سے امتی ہیں۔